ویلکم ٹو رائز ان شائن اسکول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 میں آپ لوگوں کی ٹیچر ہنا بی بی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ ہم نے اشعار کی تشریح 4 اشعار کی تشریح ہم نے کر دی تھی، اور اب ہم بقیہ اشعار کی تشریح آج کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا شعر ہے: سارے پنچھی تیرے گن گاتے ہیں، جھونکے تیری رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے پنچھی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پنچھی کہا جاتا ہے پرندوں کو، گن کہا جاتا ہے تعریف کو، یعنی سارے پرندے بھی وہ بھی تیری تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تیری ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح و شام آپ صبح دیکھتے ہیں تو چڑیوں کی چہچہاٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ جھونکے تیری رحمت کے چلے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، اور اگرچہ ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا نہیں چھوڑتا۔ ہم پر ہر وقت اس کی رحمت کے سائے برس رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں اپنی نعمتوں سے دور نہیں رکھتا۔ شعر ہے اگلا جی کہ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درم برہم ہو جاتا، یعنی اگر فار ایگزامپل اگر کوئی 2 خدا ہوتے تو ایک نے کہنا تھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا، دوسرے نے کہنا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا، مشرق میں غروب ہوگا، تو اس طرح سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا اور دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس لیے آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، وہی اس نظام کو چلانے والا ہے، وہی اس مخلوق کو بنانے والا ہے، اور وہی اس کو رزق دینے والا ہے۔ شعر ہے ہمارے پاس: تو 2 عالم پر نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ 2 عالم کہا جاتا ہے دنیا اور آخرت کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں پر ہی نظر رکھنے والا ہے۔ مطلب ایک وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف دنیا پہ نظر رکھے، اسے آخرت کی خبر نہ ہو۔ اسی طرح سے اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور ہم سامنے کیا کر رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے۔ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور ہمارے سامنے ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ غرض وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ مطلب وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، کوئی ان کی خبر نہیں رکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس کہ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور پھر علم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل اسی لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والا بنایا ہے، کہ عقل سے انسان اچھے باتوں اور بری باتوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت دی ہے تاکہ اس سے انسان طرح طرح کی نئی ایجادات بنا سکے، پیدا کر سکے۔ تو اس لیے یہ جو عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے اسے آپ نے اچھے سے دوبارہ یاد کرنا ہے، اور اسے دوبارہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روز کا آپ نے روز یاد بھی کرنا ہے۔ خالی جگہ پر کریں، صفحہ نمبر 6 پر ہے، وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے، الفاظ کے معنی لکھیے، صفحہ نمبر 6 پر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہوم ورک پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔